صحیح البخاری میں ہے، بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر 4 لائنیں بنائیں، 4 لائنیں کھینچیں، نشان لگائے۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی یہ 4 لائنیں، یہ 4 نشانات کس چیز کے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 عورتیں۔ کہا آسیہ فرعون کی بیوی، عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم، اور ختیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا، اور فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ 4 عورتیں ولیہ ہیں، کاملہ ہیں، مکمل ہیں۔ اللہ نے ان کے بارے میں، یہ مردوں میں بھی ہے نا، ولی ہیں، کامل ہیں، متقی ہیں، نیک ہیں، پرہیزگار ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4 عورتوں کا نام لے کر امت کی عورتوں کی اصلاح کی کہ عورتوں کے اندر بھی بڑی بڑی ولیہ ہیں، عورتوں کے اندر بھی ایسی ہیں خواتین میں جو اللہ کے بڑے قریب رہ چکی ہیں۔ اور دیکھ لیں کتنا قریب، قرآن مجید کی آیت میں نے پڑھی، ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں کہ مثال بیان کرو، اگزامپل دو ان کو، ضرب اللہ بیان کیجئے، مثلا مثال کس کی؟ آمن امرأۃ فرعون، فرعون کی بیوی کا تذکرہ اپنی امت کو سنائیے، ان کو بتائیے فرعون کی بیوی کون تھی۔ آمن امرأۃ فرعون اذ قالت رب ابن لی، جب فرعون کی بیوی آسیہ نے اللہ سے کہا رب ابن لی، اے میرے رب، عندک بیتا فی الجنہ۔ فرعون کو پتا چلا کہ میرا گھر ہی میرے خلاف ہو چکا ہے، میری بیوی ہی میرے خلاف ہے۔ بیٹی نے جا کے بتا دیا کہ آپ کی بیوی آسیہ جو ہے وہ آپ کو رب نہیں مانتی، الہ نہیں مانتی۔ بلایا آسیہ، یہ میں کیا سن رہا ہوں؟ کہا تم نے صحیح سنا ہے، جس خالق و مالک نے ہمیں پیدا کیا ہے، فرعون جس نے تجھے پیدا کیا ہے، مجھے پیدا کیا ہے، وہ موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ میں آسیہ اس پر ایمان لے آئی۔ فرعون نے سمجھایا کہ عیش و آرام ہے، محلات ہیں، نوکر چاکر ہیں، تیری خدمت کرنے والیاں ہیں، اور دنیا کی بڑی بڑی نعمتیں اور وسائل ہیں، باز آ جا، مجھے رب مان لے، مجھے الہ مان لے۔ اگر تو نے ہی میری مخالفت کی تو لوگ کیا کریں گے؟ فرعون نے بڑا زور لگایا۔ آسیہ علیہ السلام نے کہا فرعون، میں اس رب کی پوجا کرتی ہوں، اس رب کی عبادت کرتی ہوں، اس رب کے سامنے سر جھکاتی ہوں جو تجھے بھی پالنے والا، سورج کو نکالنے والا، مشرق سے اور مغرب میں غروب کرنے والا، میں اس رب کی عبادت کرتی ہوں، میں تجھے الہ نہیں مان سکتی۔ اس نے کہا ایک بھاری بھرکم پتھر لاؤ۔ پتھر لے کے آئے، کڑی دھوپ کے اندر کھڑا کر دیا۔ اب یہ وہ آسیہ ہیں جو ریشم کا لباس پہنتی، نرم و ملائم بستر پر سوتی، بادشاہ وقت کی بیوی ہیں، محلات میں آرام کرنے والی، عیش و آرام کی زندگی۔ لیکن جب اللہ کے ساتھ تعلق جوڑا تو وہی خامند جو نعمتیں دیتا تھا آج اس نے کڑی دھوپ کے اندر کھڑا کر دیا۔ دھوپ کے اندر کھڑا کر کے کہنے لگا اس کو سمجھاؤ، آسیہ کو سمجھاؤ، بے وقوفیاں نہ کرے، میری بات کو مان لے اور مجھے کہہ دے کہ تو رب ہے تو میں اس کو وہی نعمتیں دوبارہ دے دوں گا۔ آسیہ علیہ السلام نے کہا فرعون، یہ تو دنیا کی نعمتیں ہیں، یہ تو دنیا کے آرام ہیں، تو جن کی لالچ دے کر مجھے میرے رب سے دور کرنا چاہتا ہے۔ سن، رب ابن لی، میں اپنے رب سے کہتی ہوں اے اللہ یہ دنیا کے گھر کی لالچ دیتا ہے، اللہ مجھے عندک بیتن فی الجنہ، اللہ مجھے دنیا کا گھر نہیں چاہیے، مجھے جنت میں مجھے گھر عطا فرما۔ اور صرف جنت میں گھر نہیں، عندک بیتن فی الجنہ، اللہ مجھے تیرے قریب گھر چاہیے۔ عندک، یہاں مفسرین نے بڑی خوبصورت بات کی، کہا جنت میں تو بڑے لوگوں کو گھر ملیں گے، جنت میں بڑے لوگ جائیں گے، جنت میں اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے جب بھی جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگا کرو، یہ اللہ کے عرش کے قریب ہے اور بہترین جگہ ہے جنت کے اندر۔ اور سیدہ آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ سے کیا مانگ رہی ہیں؟ اللہ گھر تو چاہیے لیکن تیرے قریب چاہیے۔ عندک بیتن فی الجنہ،
اللہ ہمسائیگی تیری چاہیے، عرش کے قریب چاہیے، عندک بیتن فی الجنہ، اللہ تیرے قریب گھر چاہیے، دنیا کے گھر کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ فرعون نے کہا میں سزائیں دوں گا، سزائیں دی اس نے۔ سزائیں کیسی دیتا تھا؟ ہاتھ کے اندر میخیں گاڑ دیتا تھا، دھوپ میں کھڑا کر دیتا تھا، اور شریر لڑکوں کو تانے کسنے کے لیے کھڑا کر دیتا تھا، بے عزتی کرتا تھا، تانے اور تشنیع کرتا تھا، اور اس کی انسلٹ کرتا تھا کہ دیکھو اس نے اپنے فرعون کو چھوڑ دیا، جو اس کو رب کہنے کے لیے، جو اس کو کہتا تھا کہ میری بندگی کر، مجھے پوج، میں تجھے نعمتیں وسائل، جو فرعون کو رب نہیں مانتا اس کے ساتھ ایسا سلوک ہوتا ہے، لوگوں کو یہ کہا کرتا تھا۔ کئی دن گزر گئے، اب وقت آ گیا کہ آسیہ اگر نہیں مانتی تو اب آسیہ کو قتل کر دیتے ہیں۔ سارے مشیروں وزیروں نے مشورہ دیا کہ لوگ تو بغاوت پہ اتر آئیں گے، پہلے ہی موسیٰ اور ہارون کی دعوت کو لوگ سننا شروع ہو گئے ہیں، اگر آسیہ کی بات بھی پھیل گئی تو تیری دعوت کمزور ہو جائے گی، لہذا ایسے کرو اس معاملے کو ختم کرتے ہیں۔ بیٹی کو کھڑا کر لیا، مشیروں کو کھڑا کر لیا، اور آسیہ علیہ السلام کے قریب گیا تو دیکھا آسیہ مسکرا رہی ہے، کہنے لگا دیکھو یہ کتنی بیوقوف عورت ہے، لیکن اسے کیا پتا تھا کہ یہ مسکرانا کیسا ہے۔ وہ سمجھ رہا تھا میں مار رہا ہوں، وہ سمجھ رہا تھا میں دنیا کی نعمتیں چھین کر، وہ سمجھ رہا تھا کہ میں اس کو اذیتیں دے کر لوگوں کے لیے عبرت بنا دوں گا، اور اللہ نے عبرت کس کو بنایا؟ فرعون کو اللہ نے عبرت بنا دیا۔ اور آسیہ کے بارے میں کیا کہا؟ ضرب اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی عورتوں کو، مردوں کو ضرب اللہ بیان کیجئے، ان کو سنائیے، آمن امرأۃ فرعون، فرعون کی بیوی آسیہ جو ہے اس نے اللہ پر ایمان لے کے آئی، اور اس نے دنیا کے گھروں کو ٹھکرا کر جنت کے گھر کے بدلے اللہ سے مانگ کی۔ بدبخت نے شہید کر دیا سیدہ آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شہید کر دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب شہید کرنے لگا تو وہ مسکرا رہی تھیں، تو مسکرانے کی وجہ کیا تھی؟ اللہ نے آسمان سے پردوں کو ہٹا کے جنت میں جو آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آسیہ علیہ السلام کا جو گھر بنایا تھا وہ ان کو دکھا دیا تھا کہ یہ تیرا گھر تو نے مجھ سے مانگا۔ پھر آگے کہا ہوا نجنی من فرعون، اللہ مجھے فرعون کا ساتھ نہیں چاہیے، یہ جابر ہے، یہ قہر ڈھاتا ہے، یہ ظالم ہے، اللہ تیرے خلاف یہ کھڑا ہو گیا۔ اور یہاں سے یہ سمجھ آئی کہ جو اللہ کا نہیں ہے وہ بیویوں کا بھی نہیں ہے، زبان سے جتنے مرضی اظہار محبت کرتا رہے۔ کہا وَنَجِّنِي، اللہ مجھے نجات دے دے، من آل فرعون، مجھے فرعون سے اللہ نجات دے دے، اور اس کے جتنی آل اولاد اور کنبہ قبیلہ اور اس ملک سے۔ پھر آگے کہا اللہ مجھے کن میں شامل فرما، مجھے اپنے بندوں میں شامل کر لے، مجھے ظالموں میں شامل نہ کرنا۔ سورۃ التحریم میں ایک آیت کے اندر اللہ نے آسیہ علیہ السلام کا یہ قصہ عورتوں کے لیے، مردوں کے لیے بیان کر دیا۔ یہ تربیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی تھی۔ یہ واقعات سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور امت کی جتنی عورتیں، سیدہ فاطمہ اور جتنی خواتین، ان کو یہ سنائے گئے تھے کہ تم سے پہلے بھی اس زمین پر جو عورتیں آباد تھیں کس طرح انہوں نے اللہ کی بندگی کی، کیسے اپنے رب کو منایا، کیسے دنیا کی لذتوں کو اور وقتی اور عارضی سکون کو چھوڑ کر ہمیشہ کی جنت کا